میرے جیسا آدمی ہو، ایگریکلچر سائنٹسٹ ہو، کالے کلر کا نام سن کے ویسے ہی بھاگ جائے گا. تو یہ میں داد دیتا ہوں آپ کے صبر کی اور آپ کی کمٹمنٹ کی. تو اب مجھے آپ بتائیں گے کہ اب جو لیٹسٹ وہ 15 من سے جو آپ نے سفر شروع کیا تھا، آج جو پیداوار آپ کی آئی ہے وہ کہاں تک آئی ہوئی ہے؟ ہماری جو زیرو ٹیلج کاشت شدہ گندم تھی وہ بالکل نہیں گری، اور اس میں ہمارے جو بیسٹ فیلڈز تھے اس میں 62.25 62.25 من کے حساب سے فی ایکڑ ہماری پیداوار آئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے ناظرین اور سامعین، میں ہوں آپ کا بھائی حافظ وسیع محمد خان، اور یہ ہے آپ کا جانا پہچانا یوٹیوب چینل حافظ وسیع ٹی وی. آج کا پروگرام آپ کو بڑا عجیب لگے گا، اس لیے کہ آج کے پروگرام کے بارے میں رابندر ناتھ ٹیگور، جو پہلا نوبل پرائز ہولڈر تھا، سائنٹسٹ، سوشل سائنٹسٹ، اس کا کہنا یہ تھا کہ جو کام آپ نے پرسوں کرنا ہے اس کو کل سے اسٹارٹ کریں، اور جو کل کرنا ہے اس کو آج سے اسٹارٹ کریں، اور جو آج کرنا ہے اس کو اب سے اسٹارٹ کریں. تو آج کا جو پروگرام ہے وہ یہ ہے کہ گندم کی کٹائی تقریباً 70% ہو چکی ہے، 30% باقی ہے، اور میں نے اپنے مہمان کو دعوت دی ہے. وہ آپ کو بتائیں گے کہ جو اگلے سال آپ نے گندم لگانی ہے تو آپ نے اس وقت اس کی تیاری کیسے کرنی ہے. اور میرے مہمان ہیں پاکستان کے جانے پہچانے سرجن ڈاکٹر ابو الفضل خان صاحب، اور آج کل انہوں نے اپنا پورا دھیان جو ہے اپنے پروفیشن کے ساتھ ساتھ انہوں نے دھیان دیا ہوا ہے ایگریکلچر کے اوپر. ان کا رقبہ ہے جنڈیالہ شیر خان کے پاس جیندی فارم کے نام سے. اور یہ بات میں بعد میں بتاؤں گا کہ جب ان کو یہ رقبہ ملا اس وقت اس کی پی ایچ کیا تھی. اس وقت میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ سب سے بہترین فصل کے لیے 7.5 کے لگ بھگ پی ایچ اگر ہو، یہ جتنا ہمارا مکئی کا رقبہ ہے اور جہاں زیادہ سے زیادہ پیداوار لی جاتی ہے وہ 7.2 7.3 7.5 وہ اس کے قریب قریب ہے. اس کے بعد جب ہم کہتے ہیں کہ ہماری پی ایچ 8 ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یس یہاں پہ بھی کچھ ہو سکتا ہے. اور جب 9 کی بات آتی ہے تو پھر وہ اس قابل رہ جاتی ہے کہ آپ مونجی لگائیں، اور مونجی میں آپ ٹکا کے جپسم ڈالیں، اور اس کے بعد جب گندم کی باری آئے تو گپ چھٹ کے ذریعے ہی آپ لگا سکتے ہیں. آپ اس میں ڈرل نہیں کر سکتے، اگر ڈرل کریں گے تو وہ پودے باہر آتے ہی مرنا شروع کر دیں گے. تو آج کا جو پروگرام ہے وہ محترم ڈاکٹر ابو الفضل خان صاحب سے میں نے یہ پوچھنا ہے کہ انہوں نے ماشاءاللہ سرجری میں ایک نام کمایا ہے. پاکستان کی سرجری ایسوسی ایشن جو ہے اس کے یہ پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے کتنی سرجری کی ہوں گی. اور مجھے اس وقت یاد آ رہا ہے ملکہ ترنم نور جہاں سے ایک سوال پوچھا گیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ آپ نے آج تک کتنے گانے گائے ہیں؟ تو ملکہ ترنم نے بڑا پیارا جواب دیا. انہوں نے کہا ایک گانوں کا اور ایک گناہوں کا میں نے کبھی حساب نہیں رکھا. تو لہٰذا میں ڈاکٹر ابو الفضل صاحب سے یہ تو نہیں پوچھوں گا کہ انہوں نے کتنے آدمیوں کی سرجری کی ہے، لیکن میں ضرور پوچھوں گا کہ یہ جو فارمر کے طور پر جو ان کی ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے، یہ اپنے پروفیشن میں اور ایگریکلچر کے پروفیشن کے اندر اپنے کیا تبدیلی محسوس کرتے ہیں، ان کے محسوسات کیا ہیں. تو میں ویلکم کرتا ہوں ڈاکٹر ابو الفضل خان صاحب کو. اور آپ حیران ہوتے رہیں کہ ایک سرجن کا ایگریکلچر کے پروگرام میں کیا کام ہے. اور میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے نام کمایا ہے سرجری میں، ویسا ہی نام انہوں نے ایگریکلچر میں کمایا ہے. اور ایک پرانی کہاوت ہے کہ جو بچہ اپنے گھر میں اچھا ہے اگر وہ بغداد اور دمشق چلا جائے تو وہاں بھی وہ کامیاب ہوگا. تو میں ویلکم کرتا ہوں ڈاکٹر ابو الحسن صاحب کو. ڈاکٹر صاحب یو ویلکم. شکریہ حافظ صاحب، آپ کا مدعو کیا اس پروگرام میں، اور میرے لیے بڑی خوشی کا باعث ہے کہ میں اپنے جو ایکسپیرینس ہے وہ آپ کے توسط سے باقی فارمرز کے ساتھ بھی شیئر کروں گا، کیونکہ یہ جو شیئر کرنے کا عمل ہے اس سے ایک صدقہ جاریہ ہے اور اس سے سب کو فیضیاب ہونا چاہیے. مجھے بہت زیادہ خوشی ہے، اور میں چاہوں گا کہ آپ ذرا میرے ناظرین کو اور سامعین کو آپ بتائیں کہ آپ کو جو زمین ملی تھی اور جو زمین آپ نے شروع کی ہے، ابھی میں نے 8 اور 9 کا فرق بتایا ہے، جو میرے علم میں ہے وہ ہے کہ وہ 11 تھی. جی بالکل درست ہے یہ بات، اور یہ بالکل کالا کلر تھا اور ادھر کسی قسم کی کوئی فصل نہیں ہوتی تھی. تو یہاں پہ کیوبی لنک کینال کے ساتھ
جو ایک ڈرینیج یہاں پہ ڈرینیج کینال بنائی گئی تھی، تو اس سے پھر یہاں کا کلر کچھ کم ہوا اور پھر اس رقبے کو آباد کرنے کے بارے میں سوچا گیا۔ تو سب سے پہلے یہاں جیسے آپ نے کہا کہ سب سے پہلے لے آؤٹ بنایا گیا اس کا، اور اس شروعات ہی سے لیزر لیوننگ اور پکے کھالے اور واٹر کورسز بنائے گئے، اور اس کے بعد جپسم استعمال کیا گیا اور اس میں پانی کھڑا کیا گیا۔ اور مجھے یاد ہے کہ شروع میں جیسے آپ نے کہا صرف چاول ہی کی فصل ہو سکتی تھی۔ پہلی جو گندم کی فصل تھی وہ 15 من فی ایکڑ تھی، اور پھر آہستہ آہستہ اس میں بہتری آئی۔ تو اس میں ہماری یہی ایک جدوجہد تھی کہ اس کا سوائل سٹرکچر امپروو کیا جائے، اس کا ڈرینیج امپروو کیا جائے، اور اس کا پی ایچ جو ہے وہ امپروو کیا جائے۔ جی ڈاکٹر صاحب، یہ آپ نے ابتدا بتائی ہے، اور اب آپ نے اسٹارٹ کیا ہے 15 من سے، 15 من فی ایکڑ۔ میرے جیسا آدمی ہو، ایگریکلچر سائنٹسٹ ہو، کالے کلر کا نام سن کے ویسے ہی بھاگ جائے گا۔ تو یہ میں داد دیتا ہوں آپ کے صبر کی اور آپ کی کمٹمنٹ کی۔ تو اب مجھے آپ بتائیں گے کہ اب جو لیٹسٹ وہ 15 من سے جو آپ نے سفر شروع کیا تھا، آج جو پیداوار آپ کی آئی ہے وہ کہاں تک آئی ہوئی ہے؟ ابھی جو ہماری اس دفعہ پیداوار آئی ہے، باوجود اس کے کہ مارچ کے آخر میں بارشیں اور شدید ہوائیں چلی تھیں اور آس پاس کی ساری فصل گر گئی ہوئی تھی، ہماری جو زیرو ٹیلج کاشت شدہ گندم تھی وہ بالکل نہیں گری، اور اس میں ہمارے جو بیسٹ فیلڈز تھے اس میں 62.25 62.25 من کے حساب سے فی ایکڑ ہماری پیداوار آئی۔ ماشاءاللہ، دیکھیں آپ نے سفر شروع کیا 15 من سے اور اب 62 پر پہنچے، بلکہ 62 پلس پر پہنچے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے وہ ڈائریکٹ ڈرل کا بھی تذکرہ کیا، اور پھر آپ نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات بتائی ہے کہ ڈائریکٹ ڈرل استعمال کرنے سے اور وہ ڈرینیج اور سائل سٹرکچر کو امپروو کرتے ہوئے آپ اس نتیجے پہ پہنچے کہ آپ کے علاقے میں بے شمار بارشیں ہوئی ہیں، اولے بھی پڑے ہیں، اور اس علاقے کے اندر سب سے زیادہ شکایت ننکانہ صاحب اور شیخ پورہ جو گورنمنٹ کا جو فگر دیا ہوا ہے، سب سے زیادہ ژالہ باری اس علاقے میں ہوئی ہے، لیکن آپ محفوظ رہے ہیں، اور اس کی ریزن آپ نے بتائی ہے۔ اب مجھے آپ تھوڑا سا یہ بتائیے گا، جو ہمارے کسان ہیں اور جو گندم میں نام پیدا کرنا چاہتے ہیں، اپنی اکنامک کنڈیشن بھی بہتر بنانا چاہتے ہیں، پاکستان کے حالات بھی بہتر بنانا چاہتے ہیں کہ 75 لاکھ ٹن ہمیں جو گزرے سال جو ہے درآمد کرنی پڑی ہے، آپ ان کو کیا تجویز کریں گے کہ اگلے سال اس سال سے بہتر پیداوار لینے کے لیے کون کون سے طریقوں کی طرف ان کو توجہ دینی چاہیے؟ حافظ صاحب، جس طرح آپ نے رابندر ناتھ ٹیگور کی ایک کوٹ سنائی تھی، تو میں بھی آپ سے وہی شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اف یو فیل ٹو پلان یو پلان ٹو فیل۔ تو ہمیں جو ہے اپنے اچھے اور برے، وہ کہتے ہیں وزڈم کمز ود ایکسپیرئنس اینڈ موسٹلی فرام بیڈ ایکسپیرئنس۔ تو ہم اپنے جو تجربات ہیں ان سے ہمیں سیکھنا چاہیے۔ ہم ہر جو فیلڈ ہے اور پلاٹ ہے اس کی پیداوار کو ہمیں مانیٹر کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کس میں کم ییلڈ آئی ہے، کس میں بہتر آئی ہے، اور اس میں کون سے فیکٹرز ہیں جو ہم امپروو کر سکتے ہیں۔ کچھ چیزیں ہمارے کنٹرول سے باہر ہیں، لیکن جو چیزیں ہمارے کنٹرول میں ہیں ہم ان کو استعمال کر کے اپنی جو ییلڈ ہے اس کو بتدریج بہتر کریں۔ لیکن میرے خیال میں ییلڈ واحد کرائیٹیریا نہیں ہے۔ ایز اے رسپانسبل شہری ہماری جو فضائی آلودگی میں کنٹریبیوشن ہے اس کو ہم نے، اور کاربن فٹ پرنٹ اسے ہم نے کم کرنا ہے۔ ہم نے اپنا سوائل سٹرکچر بہتر کرنا ہے کہ آئندہ فصلیں، صرف یہ فصل نہیں بلکہ اگلی فصل بھی اس سے بہتر ہو۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہم جو استعمال کر رہے ہیں انپٹس وہ زہریلے نہ ہوں، اور وہ ہمارے فیلڈ سے نکل کے آس پاس کے جو پانی ہے اور ایکو سسٹم ہے اس کو وہ ڈیمیج نہ کریں۔ تو ہمیں رسپانسبلٹی لینی چاہیے نہ صرف ییلڈ کی بلکہ اس کے ہارمفل ایفیکٹ کو منیمائز کرنے کی۔ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ یہ بڑی پیاری بات آپ نے بتائی ہے، اور اچھی میرے جو سننے والے ہیں وہ اس کو گرہ سے باندھیں گے۔ مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ یہ جو سفر آپ نے کیا ہے اس کے اندر کراپ ریزیڈیو، اس کا کیا رول ہے؟ کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی حالات ٹھیک کرنے کے اندر 15 من سے 62 من آنے کا سفر، اس میں کراپ ریزیڈیو کا کیا رول ہے؟ کراپ ریزیڈیو کا بہت ہی امپورٹنٹ رول ہے اس میں۔ دیکھیں جو ولیج وزڈم ہے اسے ہمیں ری وزٹ کرنا چاہیے۔
اور اس میں جو ہمارے بزرگ ہیں وہ کہتے رہے ہیں کہ دانے کسان کے ہیں اور جو باقیات ہیں وہ زمین کا حصہ ہیں. تو ایز اے سائنٹسٹ مجھے پتہ ہے کہ پودے کے ہر حصے میں نیوٹریشن ہوتی ہے، اور جو میں اسٹیم اور پتے جو پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ نیوٹریشس ہوتے ہیں زمین کے لیے. اگر وہ میں جلا دوں گا تو میں زمین کو محروم کر دوں گا مزید جو منرلز اور جو نیوٹرینٹس ہیں. تو مجھے چاہیے کہ جو میرے کراپ ریزیڈیو ہیں میں واپس زمین کو دوں، اور اس کے علاوہ اس کا جو فائدہ ہوگا آرگینک میٹر بڑھے گا، اور آرگینک میٹر بننے سے یہاں پہ بیکٹیریل ایکٹیویٹی ہوں گی، اور بیکٹیریا اللہ تعالیٰ اور قدرت کی فیکٹریز ہیں جو منرلز کو اویلیبل کرتی ہیں فصل کے لیے. تو فصل کی باقیات کو مینیج کرنا اور اس کو واپس زمین کے حوالے کرنا اس فارم میں کہ جس سے زمین کا جو سٹرکچر بھی بہتر ہو اور جس سے آگے پیداوار بھی بہتر ہو، تو یہ بہت ہی ضروری ہے. جی ڈاکٹر صاحب، یہ بڑا آپ نے امپورٹنٹ بات بتائی ہے آرگینک میٹر کی. جو ہمارے ہاں عام لوگوں کے کھیت ہیں، اچھے لوگوں کے، وہاں آرگینک میٹر 0.75% ہے. جی. اور جو دنیا کا سب سے اچھا آدمی ہے اور وہ امریکہ میں ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اور مکئی کا گروور ہے، وہ یہ کہتا ہے میں صرف مکئی کی چھلی لیتا ہوں اور باقی تمام کی تمام چیز میں اس میں لٹا دیتا ہوں، اور اس کا آرگینک پرسنٹیج جو ہے اس کی زمین کا 4% ہے. اور ماشاءاللہ آپ نے جو کام شروع کیا ہوا ہے آپ پہنچے ہوئے 2% پہ. تو ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ اس امریکن سائنٹسٹ کی طرح، فارمر کی طرح ایک دن ہم یہ کہہ سکیں کہ ڈاکٹر ابو الفضل خان صاحب کی زمین ہے، جو مرضی ہے جا کر چیک کر لے، وہاں پر 4% آرگینک میٹر ہوگا، جس کا مطلب یہ ہے کہ زرخیزی زمین کی انتہا کو ہوگی اور اس کے نتیجے میں پیداوار بھی انتہا کی ہوگی. اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو آپ کا تجربہ ہے، اس تجربے کی بنیاد پہ آپ میرے کسان بھائیوں کو کیا کہیں گے کہ کون سے ٹائم پر آپ نے سمجھا کہ ان تاریخوں کے درمیان میں اگر میں گندم کو لگاؤں اگلے سال تو میری پیداوار اچھی ہوگی؟ اس میں یہ ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا مطالعہ کریں تو آپ کو لٹریچر سے، نیٹ سے یہ مل جائے گا کہ جرمنیشن کے لیے مناسب ٹیمپریچرز کیا ہیں اور زمین کا درجہ حرارت کیسے معلوم کرنا ہے. اور آپ آج کل نیٹ پہ ہر چیز اویلیبل ہے. مجھے یہ پتہ ہے کہ پچھلے سال نومبر میں کیا ٹیمپریچر تھے، اس سے پچھلے سال کیا تھے، اور اس سال کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں. تو ایک تو میں نے موسم اور ٹیمپریچرز پہ نظر رکھنی ہے. اور ہمارے علاقے میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو گندم 10 نومبر کو لگائی جائے وہ سب سے بہترین رزلٹ دیتی ہے. ظاہر ہے کہ ایک دن آپ 100 ایکڑ نہیں لگا سکتے، تو آپ اس سے 4-5 دن پہلے لگانا شروع کریں اور 4-5 دن بعد تک لگیں، تاکہ ایوریج جو آپ کی، تو 10 نومبر میرے نزدیک ایک بہت ہی مناسب دن ہے جس کو میں ٹارگٹ کرنا چاہتا ہوں زیادہ سے زیادہ گندم لگانے کے لیے. اس کا مطلب جو میں سمجھا ہوں سر، وہ یہ سمجھا ہوں کہ میری خواہش ہے کہ 10 نومبر کے قریب لگ بھگ یہ فصل لگ جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے لگانے والی جو فصل تھی، میں نے اس وقت بھی یہ سوچا تھا کہ یہ فصل جو ہے یہ اٹھا لوں گا میں اس کو، اور مجھے موقع مل جائے گا 10 نومبر کے لگ بھگ فری ہینڈ ملے گا وہاں لگانے کے لیے. ایم آئی رائٹ؟ جی بالکل، آپ درست کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہم نے اس دفعہ باسمتی کسان ورائٹی لگائی تھی، تو ہماری پلاننگ یہ تھی کہ ہماری جو کٹائی جب ہوگی اس سے 15 دن پہلے ہم نے اس میں پانی لگانا ہے، تاکہ ایک تو کٹائی کا عمل جو ہے وہ سموتھلی ہو جائے، اور دوسرے کٹائی سے اگلے دن ہی ہم نے وہاں زیرو ٹل سے جو ہے فصل بو دی. تو اس میں مناسب وتر موجود تھا اور اس کی جرمنیشن جو ہے بہت ہی اچھی ہوئی. اگر وتر ذرا خشک ہو جائے تو جرمنیشن کم ہوتی ہے، اگر بہت زیادہ خشک ہے تو آپ کو پانی لگانا پڑتا ہے. پھر آپ کی جو ڈیٹ آف سوئنگ ہے وہ 10-15 دن آگے چلی جاتی ہے، اور اس سے آپ کی ییلڈ میں فرق پڑے گا. ڈاکٹر صاحب، یہ تو بڑی اچھی بات ہے. اور دیکھیں، ایک پڑھے لکھے آدمی کا اور ایک جاہل آدمی کا ایک بنیادی فرق ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ اپنی ذات سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے. اب مجھے جو میں جانتا ہوں وہ اس کے مطابق یہ ہے کہ جب آپ نے کام شروع کیا
تو اچھے دوست آپ کو ملنے شروع ہو گئے. وہ بابا اصلاح آبپاشی ہمارے بزرگ اور ہمارے دوست جناب مشتاق گل صاحب, پھر وہ ساوی والے ڈاکٹر خالد محمود صاحب, یہ لوگ آپ کے پاس شامل ہو گئے اور آپ نے ایک کام شروع کیا جو میں چاہتا تھا کہ یہ کام شروع کروں, بٹ آئی کوڈ ناٹ ڈو اٹ. اور مجھے یہاں پر چونکہ علاقہ یہ گرو نانک کا علاقہ ہے آپ کا, تو گرو نانک کا فرمان تھا, وہ یہ تھا کہ جو کچھ ہنر آپ کے پاس ہے اسے آپ تقسیم کریں اور اس کے نتیجے میں آپ کی آخرت اچھی ہوگی اور یہ دنیا بھی اچھی ہوگی. تو جو میں جانتا ہوں کہ آپ نے وہاں پر ایک فارمر فیلڈ سکول بنایا ہوا ہے, اور جس میں آپ ایک تو جو کچھ آپ نے کام کیا ہوتا ہے وہ لوگوں کو موقع ملتا ہے کہ وہ لوگ دیکھیں. وہاں پر کوئی لیکچرز ہوتے ہیں اور وہاں آپ لوگوں کو بلاتے ہیں, ماہرین کو. اور ساتھ ہی ساتھ جو امپورٹنٹ بات ہے, جو میں نے کسی ملک میں دیکھا تھا کہ سرٹیفائیڈ سیڈ کی پیداوار جو ہے وہ ہمیشہ زیادہ ہوگی. اور وہ میں نے جو دیکھا تھا وہ یہ تھا کہ آپ گھر میں کھانے والی گندم لے آئیں اور اس کے نتیجے میں گورنمنٹ سے سرٹیفائیڈ سیڈ لے جائیں. اب مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ جو گروپ اکٹھا ہوا ہے آپ کا فارمر فیلڈ سکول, وہاں آپ نے کوئی فیسیلیٹی ایسی بھی رکھی ہے کہ اگر کوئی دائیں بائیں کا آدمی اپنی پیداوار کو بڑھانا چاہے اور اس کے پاس سرٹیفائیڈ سیڈ نہیں ہے, تو جو آپ سرٹیفائیڈ سیڈ اگا رہے ہیں آپ اس سے گندم کھانے والی لے کر سرٹیفائیڈ سیڈ اس کو دے رہے ہیں. اس کے بارے میں ذرا کچھ میرے جاننے والوں کو بتائیے تاکہ یہ اور ڈسٹرکٹ کے اندر بھی یہ بات شروع ہو. دیکھیں حافظ صاحب, بات یہ ہے کہ ہم سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں, اور میرے بڑوں نے یہ کہا کہ ہیلپنگ ادرز ہیلپس یو, اور یہ میرا اپنا زندگی کا تجربہ بھی ہے کہ میں نے جب بھی کسی کی مدد کی ہے تو میری شخصیت میں, میرے کردار میں, میرے ہر چیز میں بہتری آئی ہے. تو ہیلپنگ ادرز ہیلپس یو, تو ہم لوگ اس اصول پہ کاربند ہیں, اور ہم جس جگہ پہنچے ہیں کالے کلر سے یہاں تک, تو وہ میرا اکیلے کا سفر نہیں ہے, اور اس میں آپ جیسے دوستوں کو, اور میں نے آپ کے اس چینل سے بہت سی چیزیں سیکھی ہیں, اور آج میں اس چیز کا ایکنالج کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے بہت سی پریکٹسز آپ سے سیکھی ہیں اور وہ میں کر رہا ہوں. اور وہ کر کے جب میں اوروں کو دکھاتا ہوں کہ دیکھیں پری جرمینیشن ہربیسائڈ گندم میں کرنے کی ضرورت ہے اور اس کا یہ فائدہ ہے, تو سینگ از بلیونگ. جب وہ دیکھتے ہیں میرے فارم پہ کہ اس کا فائدہ ہوا ہے تو اگلی دفعہ وہ شروع کر دیتے ہیں. تو بیسیکلی یہ جو فارمرز فیلڈ سکول ہے, بیسیکلی کاشتکاری کے جو اچھے اصول ہیں ان پہ عمل کرنا اور ان کا ذکر کرنا اور دوسروں سے شیئر کرنا, یہ انفارمل طریقے سے ہم کرتے ہیں. اور ہر کراپ میں ہم 2 سیشن کرتے ہیں جس میں اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں ایک برج کے طور پہ کام کرنے کی مدد ملتی ہے, جہاں ہم زرعی یونیورسٹی کے ماہرین, ایکڈیمیا, آپ جیسے لوگ جو بہت جہاں دیدہ ہیں اور بہت تجربے کار ہیں, ان کو ہم مدعو کرتے ہیں, اور اپنے کسانوں کو بھی. تو جہاں اور کسان وہ چیزیں سیکھتے ہیں ہم بھی سیکھتے ہیں. تو یہ سیکھنے کا عمل جو ہے یہ سیکھنے اور سکھانے والے دونوں کے لیے اتنا ہی یوزفل ہوتا ہے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. ایک تو آپ نے مہربانی یہ فرمائی ہے کہ میں اپنے ناظرین کے سامنے شرمندہ نہیں ہوں کہ یہ سوال کہ ایک سرجن کو آپ نے لا کر بٹھایا, وہ ہمیں کیا بتا سکتا ہے. آج آپ نے فرمایا ہے اور یہ بتایا ہے کہ سرجن دوسرے فارمرز کے مقابلے میں اگر وہ چاہے تو زیادہ بہتر کر سکتا ہے. اب آپ کا فارم ہے شیخو پورہ سے حافظ آباد جاتے ہوئے 26 کلومیٹر پر, اور زیدی فارم کے نام سے, اور ساوی والے میرا خیال ہے آپ سے اٹیچ ہے. تو میرے ناظرین کے لیے یہ ہے کہ وہ اگر چاہیں جب ساوی والے اناؤنس کریں کسی فارمر ڈے کا, اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ رابطہ کرنا چاہیں تو آپ وزٹ کر سکتے ہیں. وہاں کوئی ایٹمی فارمولہ تیار نہیں ہو رہا ہے, وہاں جو بھی کچھ کام ہے وہ سب لوگوں کی بھلائی کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. میں ڈاکٹر صاحب کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور آج کے پروگرام میں انہوں نے نئی باتیں ہمیں بتائی ہیں, اور خاص طور پر اس بات کو کہ جو اگلے سال کا پروگرام ہے اگر آپ ڈٹرمن کر لیں کہ ہم نے باہر سے گندم کو امپورٹ نہیں کرنا ہے تو اس کی تیاری آج ہی سے شروع کرنی پڑے گی. وما علینا الا البلاغ المبین.